السلام علیکم جی. کل ہمارے ایک معزز دوست ہیں، بہت زیادہ معزز ہیں اپنا میری نظر کے اندر. انہوں نے عمران شفقت صاحب سے ایک سوال پوچھا اور عمران شفقت صاحب نے بیٹھک کے آخری سیگمنٹ کے اندر اس کا جواب رکھا. اور میں نے وہاں پہ کچھ بات کی لیکن وہ بات ادھوری رہ گئی. ایک دو سوالات تھے ان کے. ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ جو سوال تھا وہ میں نے اس کا کچھ جواب دیا، لیکن آج میں ان کی فرمائش کے لیے کہ ان کے جواب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دوں، تو مطلب کہ اس لیے وہ سن لیں. اور چونکہ وہ اندر کے سسٹم کو سمجھتے ہیں تو میں بھی تھوڑا سا اندر کا سسٹم ہی اسٹڈی کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیے، ایک تو ہے کنسپیریسی تھیری بہت بڑی کہ عمران خان ایک 10 سالہ پروجیکٹ تھا، 3 سال میں اس نے اتنا گند ڈال دیا تھا کہ اب وہ گند کسی اور کے سر میں لدانا تھا. تو عمران خان کو نواز شریف کو درمیان میں لا کے ساتھ میں نواز شریف کی سیاست بھی ختم کر دی گئی، اس کی پارٹی بھی، اس کے بھائی کو تھما کے اور اس کے بھائی مخنث قسم کا ان کو قائد بنا دیا گیا. اور اب وہ ذلیل بھی ہوں گے، مار بھی کھائیں گے، اور عمران خان کا سارا گند آئندہ بھی اپنے سر پہ اٹھائیں گے. جناب سیاسی گند کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے اوپر بھی بڑے خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، اور آپ کی اور میری طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھیں گے. یہ تو ایک بڑی کنسپائریسی تھیوری ہو گئی، اس کو تو ہم کر لیتے ہیں سائڈ پہ. یہ جو پرٹیکولر ایشو تھا جو انہوں نے اٹھایا کہ وہ لوگ جو کل تک پاک فوج کے صدقے واری جاتے تھے، جرنیلوں کے نام کے اوپر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سر کہہ کے ٹویٹ چلاتے تھے، آج کل وہ یکدم عمران خان کے جو ہے وہ ہندی خان کیوں ہیں، اور عمران خان کی محبت کے اندر فوج کو بھی گالیاں بکتے ہیں، ججز کو بھی گالیاں بکتے ہیں، اور کوئی کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تو مطلب یہ کیا ہوا؟ تو اس کے اوپر باقی لوگوں نے تو اپنا جواب دے دیا. میں نے جو عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کی جو بریگیڈ تیار کی گئی تھی، اور اس پروجیکٹ کا آغاز جو تھا وہ 2004 میں وہ جو امریکن فنڈنگ آ رہی تھی ان کے پیسوں سے کیا گیا تھا. اور ہم ایک ایسے ہم خیال جرنلسٹوں کی اور تبصرہ نگاروں کی اور صحافیوں کی فورس پیدا کریں گے. پھر 2008-9 میں جب جو تھا وہ اس کے اندر سوشل میڈیا بھی ڈالا گیا، لیکن یہ کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ ہو گیا کیونکہ کیانی صاحب اس طرح کی نہیں چاہ رہے تھے. تو 2013 میں آگے پھر بحال ہوا، کیا گیا، اس کو بول لانچ کیا گیا، اس کے تحت باپ لانچ کیا گیا، اور باقی ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی اینکرز تھے، ڈائریکٹر نیوز تھے، ایون نیوز کاسٹرز تھے، تو ان کو جو کہ ان خیالات سے ایگری نہیں کرتا تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا. جب اس طرح کے اندھی پڑی ہو اور کوئی میرٹ بھی نہ ہو کسی جگہ کے اوپر، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو افسر اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی ایگزیکیوشن کے اندر اپنا بھی کھانچے لگاتے ہیں، دیہڑیاں لگاتے ہیں. تو کسی نے اپنے بچے کو انجینئرنگ سے اٹھا کے اینکر بنا دیا، کسی نے ڈاکٹر سے اٹھا کے تو نیوز کاسٹر بنا دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مستقبل کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہوا سر. اچھا، اب یہ لوگ جو تھے یہ گڈ فار نتھنگ تھے، ان کو کسی نریٹو کا، کسی کاؤنٹر نریٹو کا نہیں پتا تھا. یہ طوطے ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو ان کو کہا جائے وہ بول دیتے ہیں. تو اب جناب وہاں پہ تو انڈیا کے نریٹو کا سامنا تھا، تو پھر اپنی طرف گول کیوں نہ کھا دیا جائے. وہ میچ کے اندر نا وہ ایک کھلاڑی نے اپنے گول میں بال پھینک دی اور گول کر دیا اپنی ٹیم کو. تو اسے کہا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا وہ دوسرے کرنے نہیں دیتے. تو چونکہ انڈیا کے ساتھ نہیں نپٹا جا سکتا تھا، تو پھر انڈیا کے ساتھ مل کے اپنی قوم کے خلاف یہ والا جو تھا گروپ یہ ہو گیا. اسلام آباد کی سڑکوں پہ انڈین منسٹر کی تقریر کے وہ جو پوسٹر وہ کیا ہوتے ہیں جو کھمبے کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں، وہ لٹکائے جانا اور پورے دن لٹکائے رکھنا، یہ اس کا آغاز تھا کہ ہم آپ کو یہ والی سروسز بھی پاکستان میں فراہم کر سکتے ہیں. تو پھر ان کے ساتھ مل کے اس پاکستانی قوم اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف، بھئی ہتھیار تو آپ نے بنا لیا تھا، ڈائریکشن ہی سیٹ ہونی تھی، ڈائریکشن الٹی سیٹ کر لی اپنے والے پاس. ماں میں شکار کھیڈنا آ گیا. انہوں نے کہا پھر کی کرے گا، کی مارے گا؟ انہوں نے کہا گھر کی جڑی مرغی میں پھرن رہی ہے نا، ان گولی نال مارا گا نشانہ بنا کے. تو انہوں نے وہ والی حرکت شروع کر دی. تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. اب ان کو ادائیگیاں بھی ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں بڑے بڑے کریڈیبل سورسز سے، اور ادائیگی کرنے والے جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی وی میں اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہیں. پچھلے 2-4 مہینے کے اندر 2 دفعہ اس کا ٹرانسفر ہوا ہے بھائی اس بندے کا، اور گھنٹے کے 2 گھنٹے کے اندر اس کا ٹرانسفر جو ہے وہ ریورس ہوتا ہے. وہ مطلب کہ یہ اس سسٹم کو چلانے والا ایک پرزہ ہے، اس طرح کے 200-250 پرزے
جو کہ ان سب تک جو ہے وہ راتب پہنچاتے ہیں باقاعدہ کسی جگہ سے وصول کر کے، ہیں کسی بڑے ٹیڈ والے بروکر سے لے کے، کسی بدنام زمانہ پراپرٹی ٹائکون سے لے کے ان کو باقاعدہ فزیکلی ڈیلیور کر کے آتے ہیں۔ تو خیر موجودہ کابینہ کے کچھ وزراء کے اوپر بھی اس کا الزام لگتا ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ جب یہ ہو گیا نا سر، یہ پورا سیٹ اپ قائم ہو گیا، اب اس سیٹ اپ کو سرنڈر کیا گیا اس دور کے اندر، کیونکہ خرچہ بہت بڑھ گیا تھا، ایک ایک ووٹ جو ہے وہ ایک ایک دن کا 1 کروڑ روپے مانگتا تھا، تو یہ سیٹ اپ پورا کا پورا چابی سمیت اٹھا کے دے دیا گیا جناب عمران خان صاحب کو اور ان کی پی ٹی آئی کو۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں اوورسیز فنڈنگ ان کی بہت زیادہ ڈوبیس ہے، تو مطلب کہ جہاں پہ چیکو جیسے جو ہیں وہ مین کلیکشن ایجنٹ ہوں گے، جن کی برطانیہ کے اندر کسی بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولنے یا کسی جوئے خانے کے اندر جا کے جوا کھیلنے کے اوپر پابندی ہے، تو اس کی کریڈیبلٹی کا آپ اندازہ کر لیں نا کہ وہ کس لیول کے اوپر بیٹھا ہوگا۔ تو وہ جناب یہ والا سلسلہ ہو گیا۔ کچھ کو جو ادائیگیاں تھیں وہ بنیاد پڑ گئی کہ برطانیہ سے، اور کچھ کو کینیڈا سے، اور کچھ کو کہیں اور سے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ وہ سارا کچھ جو ہے یہ پاکستان کے اندر سے رہا ہے، اور وہ آئی پی این وہ کیا ہوتا ہے جی، ہاں وی پی این لگا کے جعلی اس سے ڈائریکشن پلیس وہی شو کر دیے جاتے ہیں، تو وہ ہوتے رہے۔ ان کے جو فوکل پرسن تھے ان کو سرکاری خزانے سے اور خاص طور پہ ایچ ای سی سے اسکالرشپ وغیرہ دلوا کے باہر بھیجا گیا۔ یہ سارا کچھ بیسیکلی اوریجنل پلان کا حصہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ساتھ میں یہ یقین دہانی حاصل کی گئی کہ جناب جب ہم چاہیں گے تو ہمارے حق میں بھی یہ فورس کام کر دے گی۔ ظاہر ہے انہوں نے تو پیئنگ ماسٹر کی ماننی تھی نا، حقیقت ٹی وی نے تو پے ماسٹر کی ماننی تھی، تو لہذا پے ماسٹر کی اس نے مانی، اور پے ماسٹر کی انہوں نے مانی، تو جس کے نتیجے کے اندر اب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے گالم گلوچ کرتے ہیں پاک افواج کو، پاک افواج کے افسروں کو۔ اب اگر آپ نظام سمجھتے ہیں تو پھر ہم نے بھی تھوڑا سا سر جی سے پوچھا کہ یہ کیا نظام ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ افیسر جو تھے یہ اس کو ڈیل کیا کرتے تھے، اور ان کو اگر ان کی پوزیشنوں سے ہٹا دیا جاتا، ٹھیک ہے، تو پھر یقیناً نتیجے کے طور پہ یہ گالم گلوچ کا طوفان بند ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہٹایا گیا اور نہ ہٹانے دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ قوتیں چاہتی تھیں کہ یہ گند مچتا رہے، بھلے ان کی ماں بہن کو گالی کیوں نہ پڑے۔ اور ماں بہن کو گالی پڑنے کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور یہ مقبول جان صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ مطلب بڈھے جو ہیں، جن کو 60s میں ہیں، جو کوئی میرا مطلب ہے 70s میں ہیں، ان کو نئے ڈائنامکس نہیں پتا۔ بابا تو آپ ہی 60 سال پلس سے گئے، ٹھیک ہے، اور تمہیں اس سوشل میڈیا نریٹو بلڈنگ کے ڈائنامکس کا نہیں پتا، ٹھیک، اور وہ تیرا اٹھا کے لے آتے ہیں دونوں خواب جو ہے بابا جی، وہ آپ کے دونوں خواب اٹھا کے لے آتے ہیں، جھوٹے سچے جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیش کر دیتے ہیں، پھر پروگرام بند کروا کے کھلوانے کے لیے معافیاں مانگتے پھرتے ہیں۔ تو وہ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ مطلب کہ لوگ یعنی اوریا مقبول جان خود کو گالیاں بکنے پہ اتر آیا۔ یار آپ اس کا اندازہ کریں، وہ عمران خان کی محبت کے اندر خود کو گالیاں بکنے لگ گیا، اوریا مقبول جان دماغ خراب ہو گیا بڈھے کا، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو میرا مطلب ہے جس کلاس کو آپ گالی بک رہے ہو اس میں تم بھی فال کرتے ہو بھائی، ٹھیک ہے، تم بھی اتنے ہی اذکار رفتہ ہو۔ لیکن یہ ہوا جی، اس بیانیے کا آپ خوفناک انداز دیکھیں، اور اس کے اندر ایکٹ کرنے والے اس طرح کے، میں اور یہ سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن اس طرح کے دوسرے مسخروں کی بات دیکھیں، وہ اپنی بات کا بھی ڈینائل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ماں بہن کی گندی گالیاں نکالتے ہیں۔ تو بھائی جان سوری انجینئر صاحب، میرا مطلب ہے کہ یہ بھی تو اپنی سوسائٹی میں سے گئے ہوئے ہیں نا، جو اپنے افسروں کو گالیاں دلواتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سوال پھر یہ پیدا آپ نے اٹھایا تھا کہ وہ جو 3 لوگ جو تھے، مطلب کہ مبشر لقمان اینڈ کمپنی، تو یہ کے پیچھے آ گیا، وہ کوئی نیا امپلائر آیا تھا نا، تو نئے امپلائر نے ان سابقہ امپلائیز کو، جو 3 لوگ جنہوں نے کیا، ان کو قبول نہیں کیا، تو لہذا وہ لائن میں سے نکال دیے گئے، ٹھیک ہے، ہاں۔ یہ وہ امپلائیز تھے جو کہ کسی نہ کسی وقت پالیسی کے اوپر وہ تھوڑی بہت بات کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا، ہاں۔ تو وہ ان کو نکال کے باہر کر دیا گیا، تو نتیجے کے طور پہ جو تھا پیور انہوں نے لائل ڈاگی بارکنگ اپنے پاس ریٹین کیے، اور ان کے ذریعے
اب وہ رول کر رہے ہیں سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کو. مین سٹریم میڈیا کے اوپر جتنے بھی اینکرز بٹھائے گئے یا اینکریاں بٹھائی گئیں اب ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا, وہ کسی نہ کسی کے رشتے دار ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈسپلن ہے وہاں پہ رشتے دار جب نکل آئے کوئی تو پھر اس کے 7 گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میرا مطلب ہے کہ جو اپنے بھتیجا ہو تو اس کا دھیان رکھا جاتا ہے نا. انجینئر صاحب آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ جو لوگ انہوں نے پہلے پروفیشنلز کک آؤٹ کر کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر اپنی بیٹیاں, اپنی بہنیں, اپنی بھتیجیاں, اپنی بھانجیاں, اپنے بیٹے, اپنے بھتیجے بٹھائے تھے, اب ان کو تو نہیں ہٹایا جا سکتا. اور ان بھتیجوں, بھانجوں اور بیٹیوں کا جو مفاد ہے وہ اس فورس کے ساتھ وابستہ ہے, جو فورس جس کی ہینڈنگ اوور پی ٹی آئی کو ہو چکی, اوورسیز فنڈنگ, یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, تو چونکہ اس وقت یہ بات پوری طرح الیبوریٹ نہیں کی گئی تو میں نے کہا کہ میں, کیونکہ مجھے بھی بہت عزیز اور محترم ہیں, تو میں ان کی خدمت کے اندر یہ والی الیبوریشن پیش کر دوں کہ یہ اصل میں ہوا کیا ہے. یہ مجھے تو پورا ڈیزاسٹر کی طرف لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ والا نریٹو بلڈنگ کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ کرائے پہ اویلیبل ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. میں نے ایک ولاگ کیا تھا اوکٹا ایف ایکس کے اوپر. اوکٹا ایف ایکس کو سب سے زیادہ پروموٹ انہوں نے کیا تھا. اب تو ثابت ہو گیا کہ وہ ایک بھارتی ایپ ہے, بھارتی سافٹ ویئر ایپ ہے اور وہیں سے آپریٹ ہوتی ہے, اور تقریباً $1.25 ارب جو ہے سالانہ اس طرح کی ایپس کے ذریعے پاکستان سے سک کیا جاتا ہے فاریکس ٹریڈنگ کے نام کے اوپر. یہ میرا ایک اور ولاگ ہے, وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہو سکا, آپ دیکھیے گا اس کو. تو بھائی جان, اور اس کو پروموٹ کس نے کیا تھا؟ سارے یوتھیوں نے کیا تھا, یوتھیوں کے ولاگرز نے کیا تھا اور پیسے لے کے مطلب کہ اس کو پروموٹ کیا تھا. ٹھیک ہے نا, مطلب میں آپ سے وہ بات کبھی نہیں کروں گا جو میں نے ذاتی طور پہ نہ آبزرو کی ہو. میرے پاس بھی یہ آئی تھی آفر کہ آپ اس کو پروموٹ کر دیں اپنے ولاگ کے اندر, تو میں نے کہا تھا کیوں, ہم تو آپ کو جائز ہی نہیں سمجھتے, ہم تو آپ کو حرام کا سمجھتے ہیں اور آپ کو غلط سمجھتے ہیں. ہم آپ کو کیسے پروموٹ کر دیں, آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں, اور اگر آپ اصلی ہیں تو پھر آپ کو ہمیں پروموشن کے لیے پیسے دینے کی ضرورت کیا ہے, ہم پروموٹ کریں گے, یہ ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے. تو خیر وہ چلے گئے, لیکن سب سے زیادہ اس کو پروموٹ کیا تھا سب سے پہلے کے پی کے جو ہمارے پختون بچے ہیں نا, انہوں نے اس کو پروموٹ کیا تھا. پھر کراچی سے ہوتا یہ بیماری لاہور کے یوٹیوبر تک بھی آئی اور انہوں نے اس کو پروموٹ کیا, اور یوں دشمن کے ہاتھوں استعمال ہوئے. $100, $200, $500 کے عوض, $1000 کے عوض استعمال ہوئے. انہوں نے ایسے کر کے آپ کا زر مبادلہ کا ایک میجر حصہ سمیٹا. یہ تو اسٹیٹ بینک کا ایسٹیمیٹ ہے نا کہ شاید $2 ارب جاتے ہیں, میرا ایسٹیمیٹ اس سے 3 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ لیں آپ, مطلب کہ جس طرح کسی قوم کے محافظ جو ہیں وہ اس کی حفاظت کی بجائے کسی اور سرگرمیوں میں مشغول ہو جائیں, تو وہ پھر اس کا قومی خزانہ, اس کی بہنوں کی عصمتیں اور ان کے لوگوں کی عزتیں ایسے ہی تار ہوتی ہیں اور ایسے ہی لٹتی ہیں کہ وار اگینسٹ ٹیرر کے اگینسٹ جب لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے تھے تو ساتھ میں پھر وہ اپنا آبزرور بھی بھیجا کرتے تھے اٹھانے, مطلب جو یہ دیکھنے کے لیے آتا تھا کہ کہیں 2 نمبر چھاپا تو نہیں مار. اور نہ سنیں مجھ سے, جب میں جیلم کبھی حاضر ہوں گا تو پھر مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. تھوڑے کو بہت سمجھیں, خط کو تار سمجھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.